دینے والا احسان نہ جتلائے۔ میرے دینے سے پل رہے ہیں، میں دینے سے مسجد بنی، میں دینے سے گھر چل رہا ہے، میں دینے سے بیوہ سیٹل ہوئی ہے، اس طرح بولتے پھر رہا ہے۔ روپیہ دیا ہے، 10 جنوں کو بولتے پھر رہا ہے، اس طرح بولتے پھرنے والے کو رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اللہ کے نیک بندوں، اس جمعہ میں جو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے ایسا کام کرنا اپنی زندگی میں، وہ کام اتنا فائدہ مند ہو کہ وہ بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، صدقہ جاریہ کے کام وہ کیا ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے، وہ چند باتیں ہیں جو اس موقع سے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے آپ حضرات، جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اگر وہی بندہ انتقال کر گیا، موت آ گئی، اب وہ بندہ نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، لیکن اس بندے کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ ثواب کیسا پائے؟ وہ ثواب اس طریقے سے پا سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے کام کر کے جائے، ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر کے جائے کہ اس کے انتقال کر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ یہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اور دوسرا ہے ایصال ثواب، جو اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں قرآن پڑھوا کر یا کچھ صدقہ خیرات کے کام کر کے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، راستے میں جا رہے تھے، ایک خبر کو دیکھا۔ خبر کو دیکھنے کے بعد وہیں رکے، اس کے بازو صف مصلی بچھا کر، جانماز بچھا کر نماز پڑھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب فرماتے ہیں کہ اس خبر کو دیکھ کر مجھے میری خبر یاد آ گئی۔ یہ بندہ جو خبر کے اندر ہے، اگر اس کو اٹھا کر پوچھا جائے تجھے کیا ہونا، کیا چیز کی تجھے ضرورت ہے، تو وہ بندہ یہی کہے گا کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ لیکن اب وہ بندہ انتقال ہو گیا ہے، اب وہ ثواب نہیں کما سکتا، وہ نیکی نہیں کر سکتا، تو ہم اب زندہ ہیں، ہم اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر یا کچھ اچھا کام کر کے۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اس خبر کو دیکھ کر میری خبر یاد آ گئی، اس وجہ سے میں اس خبر میں رہنے والے کے لیے ایصال ثواب کیا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرمائے، اس کے عذاب کو کم کر دیں اور اس کو نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی اچھی انداز میں، اتنا وضاحت کے طور پر ایک آیت میں بیان فرماتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو گزر چکے ہیں اور جو ایمان والے ہیں۔ اس آیت میں دو طرح کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔
بندہ پہلے اپنی نجات کی فکر کرنا چاہیے، پہلے اپنے نمازوں کی فکر، اپنے روزوں کی فکر، حلال کمائی کی فکر، اپنی فکر کرنے کے بعد دوسرا کام ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا۔ اس آیت میں ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کرنا مرحومین کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب بندہ مرحومین کے لیے، اپنے گزر گئے ہوئے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے یا بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے ایک بندہ جو انتقال کر گیا، اس کا درجہ بدل گیا، یعنی جو درجے پر تھا اب اس کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اس بندے نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ تیرے لیے دعا کیا ہے، اس کے دعا کے نتیجے میں تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو حضرات زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جو دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر گئے، ان کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم کر دیں گے۔ اگر جنت میں ہے تو جنت کے درجے بلند کریں گے، تو دعا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت میں دوسرا ٹکڑا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو انتقال کر گئے ہیں مسلمان ایمان والے، ان کے بارے میں رتی برابر بھی کجی مت رکھ، ان کے بارے میں کینہ، حسد، بغض یہ سب مت رکھ۔ یہ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اور فرمانا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی انتقال ہونے کے بعد اس کے وارثین تانے دینے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو انتقال ہو کے کئی سال گزر گئے لیکن ابھی بھی ان کو گالیاں دی جاتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ایمان والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے، بد دعا کرنے کی، ان کے سے بہت بغض رکھنے کی، ان سے حسد رکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے، اور ان کے لیے رتی برابر بھی اپنے دل میں حسد نہیں پالنا چاہیے۔ نہ زندوں سے حسد کرنا ہے، نہ مردوں سے حسد کرنا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور امت کو سبق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پیارے رب آپ نہایت رحم فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ تو اس آیت میں 4 باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے نجات کی فکر، اپنی مغفرت کی فکر، اپنے اعمال کی فکر، اپنے روزے زکوٰۃ کی فکر۔ اس کے بعد مرحومین کے لیے ایصال ثواب، مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، ان کی جنت میں درجے بلند ہونے اور ان کے عذاب کو کم کرنے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا۔ تیسری بات ہے جو انتقال کر چکے ہیں ان کے بارے میں گالیاں یا حسد وغیرہ نہیں کرنا۔ یہ تو عام طور پر مردوں میں نہیں پایا جاتا لیکن عورتوں میں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ ساس انتقال ہو کے 10 سال ہو گئی، ابھی بھی کھانا کھاتے ہوئے گالیاں دیتے، تمہاری امی زندہ رہتے کتنا ہم کو ستائے، کتنا ہم کو ٹارچر کرے۔ یعنی جو بندی انتقال ہو گئی ہے اس کے انتقال ہو کے 5 سال 10 سال 12 سال ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی عورتوں میں یہ بد اخلاقی باقی ہے کہ وہ اپنے ساسوں کو یا اپنے انتقال کیے ہوئے مردوں کو، عورتوں کو، میرا شوہر کچھ بھی رکھ کے نہیں گیا، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، اس طرح انتقال ہوئے ورثوں والوں کو کوسا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حسد کینہ بغض رکھا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد دعا سے انسان ترقی پاتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، دعا مستقل عبادت کا مغز ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طرح دعا کرنا بھی عبادت ہے، لیکن آدمی اس کو یہ سمجھ گیا ہے، بعض لوگ دعا کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ پیدا کیے تو اللہ کو معلوم ہے وہ کتنا دینا کیا دینا، اس بات سے دعا کا ہی انکار کر دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اللہ نے یہ سکھایا کہ
اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی، اب اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، آپ حیات الصحابہ میں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، صحابہ کا اتنا ایمان تھا، چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ سے دعا کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ایمان، وہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے مرحومین کے بارے میں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب انتقال ہو جاتا ہے یا بندی جب انتقال ہو جاتی ہے تو اس کے عمل بند ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ تین طریقے سے جاری رہتا۔ وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا ثواب کا سلسلہ وہ یہ ہے صدقہ جاریہ کا کام۔ جو بندہ اپنی زندگی میں مسجد بنا دیا، جو بندہ اپنی زندگی میں یتیم خانہ بنا دیا، جو بندہ اپنی زندگی میں مسافر خانہ بنا دیا، جو بندہ اپنی زندگی میں پانی کا کنواں کھود دیا، جو بندہ اپنی زندگی میں مسجد میں بورویل ڈال دیا، اب وہ پانی جب تک کوئی آدمی پیتا رہے، کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، جب تک اس مسجد میں مصلی نماز پڑھتے رہے، جب تک اس گھر میں بیوہ یتیم رہتے رہے، اس وقت تک اس بندے کو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر جائے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ کا کام، جو مرحومین کو ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب کا سلسلہ باقی رکھیں گے۔ دوسرا ہے وہ علم ہے، یعنی علم پڑھنا، علم سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن پڑھانا۔ یہ حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کا ثواب جب ایک عالم دین ہے، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور بچوں کو پڑھایا، وہ بچے آگے چل کے امام بنے، تراویح سنانے والے بنے۔ جب وہ امام بنے تو وہ امام کے پیچھے جتنے مصلی نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھا رہا ہے تو جتنے مصلی ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کا جتنا ثواب ہے وہ سب پڑھانے والے کو ملے گا، چاہے وہ پڑھانے والا زندہ ہو یا انتقال کر جائے۔ تو یہ دوسرا صدقہ جاریہ کا کام یہ ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی جو ثواب ملتا ہے وہ ہے علم۔ بچے کو حافظ بنا دیے، اب بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جتنا قرآن وہ پڑھتا رہے گا ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یا پھر کسی اور بچے کو حافظ پڑھنے کے لیے پیسہ دے دیے، کسی مدرسے میں بچے کی کفالت لے لیے یا پھر ایک مدرسہ ہی بنا دیے، تو پھر جب تک وہ مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، وہ بچے جب تک دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، وہ پورا کا پورا ثواب بنانے والے کو اور اس میں خرچ کرنے والوں کو ملتا رہے گا۔ تو دوسرا معلوم یہ ہوا کہ علم کے ذریعے سے آدمی کا ثواب جاری رہے گا، علم حاصل کرنے پر اور اس کو پھیلانے پر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نیک اولاد، جب بچے کی تربیت اچھی ہو اور وہ بچہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہو اور ماں باپ کے لیے اچھے کام کر کے ثواب پہنچانے کی اس کو توفیق ملے، تو پھر یہ ویسے اچھے خوش نصیب ماں باپ ہیں جو ان کے انتقال کے بعد بھی یہ بچے کا ہر نیک عمل جو یہ کرتا ہے اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے مرحومین ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو، ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک بندہ جہنم میں جل رہا تھا، اچانک سے وہ بندے کو جہنم سے نکال دیا گیا۔ تعجب ہوا، پوچھنے لگا اللہ سے یا فرشتوں سے، کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو میں جہنم کی آگ میں جھلس رہا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا، مدد مدد پکار رہا تھا، اس وقت کوئی فرشتہ میری مدد نہیں کیا، اس وقت مجھے جہنم سے نکالا نہیں گیا، اب کیا ہے اچانک مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اس وقت کہنے والے کہتے ہیں فرشتے، یا اللہ، جو بندہ اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یعنی شروع کرتا ہوں میں رحمان اور رحیم کے نام سے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں اس رحمان اور رحیم پڑھنے والے باپ کو عذاب دو،
تو بچہ جب رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو عذاب سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا علم سے عذاب رک جاتا ہے، علم سے مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح نیک اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو کتنے ایسے ماں باپ ہیں، سب اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، کالج میں داخل کرتے ہیں، اگر رپورٹ دیکھی جائے کوئی مسلمان نہ پولیس میں ہوگا، کوئی مسلمان نہ پارلیمنٹ میں ہوگا، کوئی مسلمان نہ گورنمنٹ آفس میں ہوگا، کہاں ہے؟ یا تو ایسے ویسے کام کر لے رہا ہے یا پھر باہر چلے گیا ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ بچہ حافظ بنے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کا بھی کام کرے، تو پھر یہ بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اس واسطے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے اور خاص طور پر ان کو نیک بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے افضل صدقہ کیا ہے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یعنی سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم پر خرچ کرے، قرآن پر خرچ کرے، کتابوں پر خرچ کرے اور وہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد آگے آنے والی پیڑھی نسل اپنے وارث اس کو پڑھتے رہے، تو یہ بہترین صدقہ ہے جو قرآن پر، علم پر، اللہ کے راستے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بارے میں ہے، مسجد بنانا ایسا نیک کام ہے کہ وہ بندہ چاہے، ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبوتر کے انڈے کے برابر یا اس سے چھوٹی بھی مسجد بنا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ تو اس سے بات بتانا ہے کہ آپ سوچیں گے کبوتر کے انڈے کے برابر کوئی مسجد بنائے گا تو نماز کہاں پڑھے گا، اتنی چھوٹی مسجد کون بنائے گا؟ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے، تعبیر یہ ہے، اگر کوئی بندہ 1 روپیہ بھی مسجد کی تعمیر میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 روپیہ جنت میں نہیں دیں گے بلکہ ایک محل جنت میں عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ جب مسجد بنائے گا، جب تک اس مسجد میں مصلی نماز پڑھتے رہیں گے، جب کوئی بندہ عیدگاہ کے لیے جگہ وقف کرے گا، سال میں ایک بار جب وہاں پر عیدگاہ میں نماز لوگ پڑھیں گے، اتنے نمازیوں کا ثواب، اتنے مصلیوں کا ثواب اس بندے کو جو وقف کیا ہے، جو بنایا ہے، اس کو جاری رہے گا، سلسلہ جاتا رہے گا۔ تو یہ نیک کام ہے جو صدقہ جاریہ کے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان انتقال ہونے کے بعد اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، وہ 7 کام ہیں جس کے باوجود بندہ مر جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ پہلا یہ ہے کہ اس کے قبر میں اس کو ثواب جاری رہے گا اگر وہ نیکی کے کام دنیا میں کر کے گیا ہو۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ دوسرا کام تعلیم و تعلم ہے۔ اس حدیث میں بھی تعلیم اور تعلم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رجحان بڑھایا ہے کہ علم پڑھنا، علم سیکھنا اور علم سکھانا۔ اور تیسرا کام ہے نہر کھود دینا یا نہر لے کر کسی کے لیے، مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دینا، یا کسی جگہ کنواں کھود دینا، یا پھر کیا کرنا، کسی جگہ بورنگ لگا دینا، بورویل لگا دینا، یا پھر باغیچہ اور درخت کسی جگہ لگا دینا۔ یہ پورے ایسے کام ہیں جب بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس وقت تک بندے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ایک درخت کسی جگہ لگایا، ایک مسافر اس درخت کے نیچے بیٹھا، اس کا سائے سے فائدہ اٹھایا، تو وہ بھی ثواب اللہ تعالیٰ اس درخت لگانے والے کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ لوگوں کو مرنے کم تک نہیں، قیامت تک بھی لٹاتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بندہ اگر 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے
مثال دے کر بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو عقل میں آئے بات، سمجھ میں آئے بات کہ میں کیسا لوگوں کو نوازتا ہوں، کیسا میرا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گندم کا دانہ ہے، اس دانے کو زمین پر گاڑے، اور وہ گندم کا دانہ زمین میں گاڑنے کے بعد اس دانے سے 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی پر 100 دانے اگے، اور وہ ہر دانہ ایک دانہ یعنی 7 بالیوں پر 700 دانے، ایک دانہ ڈالنے کے بعد جس طرح 700 دانے ایک پھل اگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان بندہ اللہ کے راستے میں احسان جتلائے بغیر، تکلیف دیے بغیر، شہرت کے بغیر اگر رضائے الہی کے خاطر اللہ کے راستے میں پیسہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ کے خاطر پیسہ لٹاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے عطا فرمائیں گے، 700 روپیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے یہ مثال دینے کے بعد، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب 700 روپے دے کے بند نہیں ہوں گا، ایک آدمی 7 لاکھ روپے دے دیا تو شاید کم ہو جائے گا، یا پھر ایک آدمی 1 روپیہ دیا تو صرف 700 ہی ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں جس کو چاہتا ہوں وہ 700 سے بھی زیادہ دیتا ہوں، 1000 بھی دے سکتا ہوں، لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ بندے کا جتنا اخلاص ہے، جتنا تقویٰ ہے، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا دینے کے وعدے قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ بشرطے کہ دینے والا احسان نہ جتلائے۔ میرے دینے سے پل رہے ہیں، میں دینے سے مسجد بنی، میں دینے سے گھر چل رہا ہے، میں دینے سے بیوہ سیٹل ہوئی ہے، اس طرح بولتے پھر رہا ہے، روپیہ دیا ہے 10 جنوں کو بولتے پھر رہا ہے، اس طرح بولتے پھرنے والے کو رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، صرف اس بندے کو ثواب ملے گا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ وغیرہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے درخت لگانا، باغیچہ لگانا، اس کے پھل سے، اس کے سائے سے جو بھی بندہ فائدہ اٹھائے گا اس کا ثواب ملے گا۔ 6ٹھی چیز ہے مسجد بنانا، 7ویں چیز ہے نیک اولاد، 8ویں چیز ہے کتابیں۔ کتابیں بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم لوگ اپنے اولاد کو مال کے وارث بناتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کو کتاب کے وارث نہیں بناتے، اسی لیے ہمارے گھروں میں پیسے ہوں گے، فون ہوں گے، ٹی وی ہوں گی، ٹیپ ریکارڈ ہوگی، یہ ہمارے دادا چلاتے تھے، وہ ٹیپ ریکارڈ اٹھا کے رکھیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے ہماری دادی ماں قرآن پڑھتی تھی، وہ یہ قرآن ہے، اس طرح کسی کے گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے دادا وغیرہ پڑھتے تھے، ان کا یہ قرآن ہے، ان کی یہ اردو کتاب ہے، ان کی یہ سیرت کی کتاب ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، ابھی سے کتابیں خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گھروں میں تعلیم کرنا شروع کر دے، تاکہ بندوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کا تعارف ہو جائے، ان کی اولاد کے بارے میں اور ان کی شادیوں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں جو باطل لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کے جوابات مل جائیں۔ تو بندوں کو چاہیے کتابوں پر اپنا پیسہ خرچ کریں اور کتابیں خریدیں اور خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کا اہتمام کریں۔ لیکن ہمارے گھر میں چپل رکھنے کے لیے الماری رہے گی اور جوتا چپل رکھنے کے لیے الماری تو ہم رکھیں گے، لیکن گھر میں لائبریری کسی کے گھر میں نہیں رہے گی، جہاں قرآن ہو، جہاں سیرت کی کتاب ہو، جہاں فضائل اعمال ہو، جہاں منتخب حدیث ہو، جہاں عورت دوسری حسن معاشرت ہو، جیسے ازدواجی زندگی کی کتاب ہو، تربیت اولاد کی کتاب ہو، ایسے اولاد کی تربیت، بیویوں کی تربیت، بچوں کی تربیت اور معاملات کا سدھار، ویسے کتابیں معاملات کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو اس واسطے گھر میں لائبریری بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے انگریزوں سے ویسٹرن ٹائلٹ سیکھ لیا، اس واسطے ہر گھر میں ویسٹرن ٹائلٹ ہے۔ وہی اگر یو ایس جا کے دیکھیں گے تو ہر گھر میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو لائبریری بھی بنا کر رکھی ہے۔ وہ بچے ان کے گھر میں فون نہیں دیکھتے بلکہ ناولز اٹھا کر وہ انگریزی کی کتابیں پڑھتے ہیں، تب جا کر وہ بچے اتنے آگے ہیں یو ایس اور امریکہ کے۔ لیکن ہم لوگ
आधा तीतर आधा बटर के जैसा वहां की टॉयलेट ने हमने अपने घर में ला लिया, वहां के जूते चप्पल, वहां का रहन सहन, वहां का डाइनिंग टेबल हमने अपने घर में ला लिया, लेकिन वहां का लाइब्रेरी सिस्टम, हर घर में जैसा लाइब्रेरी का निजाम उन लोगों ने अपने घरों में रखा है, वैसा हमारे घर में लाइब्रेरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो इस वास्ते घर में लाइब्रेरी का सिस्टम होना चाहिए जहां बैठकर बाप खुद पढ़ते हो। न्यूज़पेपर पढ़ने की फिक्र रहती है, कुरान पढ़ने की, दीनी किताब पढ़ने की, तारीख का मुताला करने की फिक्र नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो कौम आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही मर मिटेगी और पिटती रहेगी। और जो कौम अपनी तारीख को मुताला करती रहेगी, कुरान को समझने की कोशिश करती रहेगी और हयात सहाबा में सहाबा की जिंदगियों में पढ़ती रहेगी, तो उस कौम के अंदर बुज़दिल पैदा नहीं होंगे, उस कौम के अंदर डरपोक लोग पैदा नहीं होंगे, बल्कि इस्लाम के खातिर जान निसार करने वाले पैदा होंगे। इस वास्ते घरों में तालीम करने का निजाम शुरू करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में इस्लाम की इशाअत करने का जज्बा, तबलीग करने की कदर और उसके बचा कर रखने की अहमियत मालूम हो। उसके बाद दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद सवाब सबका खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज का सवाब जारी रहता है। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें हैं। इसमें इस हदीस में यह है सदका दिया करो, वो सदका तुमको मरने के बाद काम आएगा। ये सदका ऐसा है जब तुम दुनिया से चले जाएंगे उस वक्त तुमको नेकियों की सवाब की जरूरत होगी, तो उस वक्त दुनिया में सदका दिया हुआ पैसा उस वक्त तुमको सवाब की शक्ल में, अजर के सवाब में मिलेगा। उसके बाद वसीयत करने का हुक्म दिया गया ईमान वालों को और मुसलमानों को। हम में से कितने लोग हैं जो वसीयत कर रहे हो? वसीयत करना इस्लाम ने सिखाया है। जो बंदा मरने से पहले 1/3 माल, अपने माल के 1/3 हिस्से में वसीयत करे कि ये माल क्या करना है, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, या किसी आलिम दीन के लिए, मकतब चलाने वाले मौलवी साहब के लिए, इनके लिए ये पैसा दिया जाए। ऐसा वसीयत करने का इस्लाम ने तरगीब दी है, लेकिन वसीयत का रिवाज ही खत्म हो गया है। मरने के बाद 4 काम है जो मुर्दा मय्यत के लिए की जाती है। सबसे पहला काम है तजहीज और तदफीन, उसका जनाजा नहलाना धुलाना और उसको दफन करना। दूसरा काम है उसके जिम्मे जो खर्च है, जो दुनिया में वो खर्च करके गया है, उसके बचे हुए माल से उसका खर्च लौटाना। तीसरा काम है उसकी वसीयत करना, ये वाजिब है। अगर बंदा वसीयत करके गया तो उसके 1/3 माल हिस्से में वसीयत करना है। अब 3 काम करने के बाद चौथा काम क्या है? अब उसके माल में जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे से विरासत तकसीम करना है। लेकिन हम लोग, कोई बंदा इंतकाल हो गया तो सिर्फ एक काम करते हैं बस, वो क्या है? तजहीज और तदफीन करते हैं। उसके अलावा उस मय्यत का खर्च लौटाना नहीं चाहते और वसीयत करना नहीं चाहते और वसीयत पर अमल करना नहीं चाहते। और चौथा काम है जो विरासत का, वो भी विरासत तकसीम के बगैर ऐसे बैठे रहते और कोई मर जाएगा तो जब तकसीम करेंगे, अभी क्या जल्दी है, इस तरह विरासत तकसीम के बगैर रखे रहेंगे और खुद बड़ा बेटा या छोटा बेटा खाता रहेगा अपने बाप की विरासत बहनों को दिए बगैर। उसके बाद 5वीं हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तामीर में छोटा हिस्सा भी अगर बंदा ले लेगा तो उसको अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाएंगे। उसके बाद अल्लाह का फजल बयान फरमाते हैं ईसाल सवाब के बारे में। अब एक मसला समझो, बाज लोग ऐसे भी हैं हमारे पड़ोसियों में, वो लोग ये समझते हैं और उनका अकीदा और ख्याल ये है बंदा मर जाने के बाद अब उसे ना सवाब पहुंचा सकते, ना उसके लिए कुरान पढ़ सकते, ना उसके लिए चैरिटी काम कर सकते। ऐसा भी बाज कम अकल बेकार का तबका है जो इस अकीदे को रखता है कि मरने के बाद उस आदमी को कुछ भी सवाब नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का ये है कि ईसाले सवाब साबित है। कोई बंदा मर गया तो अल्लाह का फज़ल भी देखिए, एक बंदे के बारे में कोई बंदा कुरान पढ़ा, एक कुरान पढ़ा और वो कुरान पढ़कर 10 मरहूमीन को बख्शा, तब होना क्या है? मिसाल के तौर पर एक कुरान के 100 नेकियां, खाली मिसाल के तौर पर
اگر وہ بندہ قرآن پڑھ کے یہ کہے اے اللہ یہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس قرآن کو 10 مرحومین کو پہنچائے، تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ 100 نیکیوں میں سے 10 بانٹا جائے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک قرآن کو 10 لوگوں پر 10 قرآن کا ثواب عطا کریں گے۔ یعنی ایک بندہ خالی ایک قرآن پڑھا، ایک قرآن پڑھ کے 10 مرحومین کو بخشا، تو اب اللہ تعالیٰ بانٹیں گے نہیں بلکہ ہر مرحومین کو ایک ایک قرآن